کا مشاہدہ کرتے چلیں۔ جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ ذری موقع ہندوستانیوں کو نصیب ہوا۔ جذبہ آزادی سے سرشار، سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان سب سے پیش تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ لیکن دوستوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن کا جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں، وطن کی تعمیر میں کوئی کردار نہیں، بلکہ جن کی پیشانی پر مذہبی تقدس کو پامال کرنے کا کلنک لگا ہوا ہو، جن کے سروں پر ہزاروں فسادات، لاکھوں بے قصور انسانوں کے قتل اور اربوں خربوں کے املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہو، جن کے زبان سے صرف نفرت کی آگ برستی ہو، وہی لوگ مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگنے والوں، سنو، اس ملک کی معیشت میں ہم نے 4 چاند لگایا ہے، یہاں کے سماج کو زینت ہم نے بخشی، آزادی کا تصور ہم نے دیا، قید افرنگ سے سونے کی چڑیا کو ہم نے آزاد کیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب پڑا وقت وطن پر تو لہو ہم نے دیا، کہ جب پڑا وقت وطن پر تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہو تیرا کام نہیں۔ بتاؤ، پنجاب کو فصلوں کا دہن کس نے دیا ہے؟ بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا ہے؟ کشمیر کو تراشیدہ بدن کس نے دیا ہے؟ یہ مینار، قلعہ، تاج محل کس نے دیا ہے؟ ارے ہم سے کیا پوچھتے ہو ہماری وفاداریوں کی داستان؟ ہم نے شاملی کے میدان میں تاریخ رقم کی ہے، تاریخ وہ نہیں جو تم ایئر کنڈیشن کمروں میں نرم گدوں پر بیٹھ کر ٹھنڈے مشروبات کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنے من سے لکھتے ہو، بلکہ تاریخ تو میدان کارزار میں اپنے خون جگر سے مرتب کی جاتی ہے۔ دیکھو، پانی پت کا میدان ہمارے خون سے سرخ ہے، سرنگا پٹنم ہمارے لہو سے لالازار ہے، کالا پانی کی سزا ہمارے تباہ و استقامت پر حیرت زدہ ہے، احمد نگر کی جیل ہماری مظلومیت پر آبدیدہ ہے، دلی و آگرہ کی سڑکیں آج بھی ہمارے نقوش پاک کو تلاش کر رہی ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ محترم سامعین، آج مدارس اسلامیہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ 26 جنوری اور 15 اگست کو قومی پرچم لہرا کر محب وطن ہونے کا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ سچائی یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں 15 اگست 1947 سے ہی بڑے ہی تسلح احتشام کے ساتھ پرچم کشائی کی جاتی ہے، اور آج ملک بھر کے مدارس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ 70واں جشن جمہوریت منایا جا رہا ہے۔ یہ جشن جمہوریت ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ ہماری ہی قربانیاں ہیں۔ کاش کہ آج ہمیں جمہوریہ کے جشن کے موقع پر حکمرانوں کے ذریعہ آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کے بقا کو مقدم رکھنے کا حلف لیا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا، نفرت بھرے ماحول کو امن اور بھائی چارے سے بدلنے کی بات کی جاتی، ملک دشمن عناصر کو کیپرے کردار تک پہنچانے میں امتیاز نہیں برتا جاتا، گنگا جمنی تہذیب کی لاج رکھی جاتی، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والی زبانوں پر لگام لگایا جاتا، بے قصور مسلمانوں کو، موت کے گھاٹ اتارنے والوں کو طوق سلاسل پہنایا جاتا، دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں جیلوں میں بند بے قصور مسلم نوجوانوں کی رہائی کے بارے میں سوچا جاتا، تو یہ جشن جمہوریت تو ہمیں جمہوریہ کے معماروں کو سچی خراج عقیدت پیش ہوتی۔ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد نظم